إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की बुज़ुर्गी बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अकेला तन्हा सारी कायनात की सारी ही मखलूक़ात की तमाम तर इबादतों का अकेला ज़ात अकेला मुस्तहिक़ है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बिफ़ज़्लिही ताला मैं आप हज़रात के सामने खुतबे जुमा के लिए खड़ा हुआ हूँ और जिस मौजू के तहत मुझे आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करनी है, जिस मौजू के तहत वो मौजू है इस्तक़बाल रमज़ान और क़ुरान मजीद। इन दो पहलू पर इंशाअल्लाह आज के इस खुतबे जुमा में मैं मुख्तसरन बात करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें सही और दुरुस्त बात कहने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ नसीब फरमा
اور ہم کہنے اور سننے والوں کو اللہ رب العالمین ان باتوں پہ عمل کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں پھر سے ایک بار رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ چند دنوں کے اندر آنے والا ہے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ اپنی رحمت و برکت کے ساتھ پوری عالم اسلام کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر 11 مہینے کے بعد یہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنے بندوں کے لیے جو لاتا ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ان حکمتوں کو سمجھنا ازحد ضروری سی بات ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو 11 مہینے کے بعد آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا کا نظام بنایا ہوا ہے، اس دنیا کے نظام میں ہم اور آپ جو عمل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنی آخرت میں کامیابی کے لیے، تو ان 11 مہینے کے اندر انسانوں کے لیے بہت ساری رکاوٹیں بھی انسان کو پیدا ہوتی ہیں ان اعمال کو کرنے میں۔ لیکن 11 مہینے میں ایک مہینہ جو رمضان کا ہے، جیسی یہ مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے اور جیسی یہ مہینہ اس کا نزول ہوتا ہے، ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پہ خاص فضل کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں، ان تمام سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے بندے ان مہینوں کے اندر بہتر طریقے سے، عمدہ طریقے سے، آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، کسی بھی طرح سے ان کو کوئی پرابلم کرنے والا نہ ہو۔ لہذا یہ مہینہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جیسی آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے، اتاکم رمضان یبشرکم، کہ رمضان کا مہینہ تم پر آ چکا، تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ تو ہر 11 مہینے کے بعد آتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم کو آپ کو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رمضان تو آ رہا ہے، جو انسان رمضان کی چاہت رکھتا ہے اس کے لیے بھی رمضان ہے، جو انسان رمضان کا دل سے چاہت نہیں کرتا ہے اس کے اوپر سے بھی رمضان گزر جائے گا، جو انسان غافل ہے اس کے اوپر سے بھی رمضان گزر جائے گا۔ لیکن کیا رمضان کا استقبال ہم اور آپ آگے بڑھ کے کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ، ہمارے اندر وہ ارادہ، ہمارے اندر وہ عزم، ہمارے اندر وہ کوشش، یا ہمارے اندر وہ تڑپ ہے کہ ہم رمضان کا استقبال اس انداز سے کریں کہ رمضان کے مہینے کی ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے؟ ہم یہ سوچ کر اگر رمضان کا استقبال کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک مہینہ ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ ایک مہینہ کا رمضان ہماری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک رمضان اگر انسان کو زندگی میں مل جائے اور انسان اس رمضان کی قدر کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اس انسان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے 2 صحابی ایک ساتھ 2 صحابی ایمان لائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی ایک ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص جو جنگ میں شریک ہو کر کے شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور اس کا جو دوسرا ساتھی تھا، جو دونوں ایک ساتھ ایمان لائے تھے، ایک دوسرا ساتھی جو اس کی شہادت کے بعد 1 سال دنیا کے اندر زندہ رہا، 1 سال زندہ رہا وہ، اور اس کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ملا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے عبادتیں کی، رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے ایک بار خواب دیکھا
کہ خواب میں اس نے یہ بات دیکھی کہ اس کے لیے جنت کھولا گیا، جنت کے دروازے کھولے گئے، اور جنت کا دروازہ جب کھولا گیا تو دونوں وہاں پر ہیں، لیکن جنت کے اندر پہلے اس شخص کو بلایا گیا جو شہید کے بعد، یعنی جو شخص شہید ہو کے مرا تھا، اس کے بعد 1 سال کے بعد، 1 رمضان گزرنے کے بعد اس کی وفات ہوتی ہے، وہ بھی فطری موت ہوتی ہے، اس شخص کو جنت کے اندر پہلے بلایا گیا۔ اس خواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا، صحابہ نے تعجب کیا، صحابہ کو تعجب اس بات پر ہوا کہ اللہ کے رسول وہ تو شہید ہوا تھا، شہید کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، لیکن اس شخص کو جو رمضان کا 1 مہینہ ملا اور 1 مہینے میں جو اس نے عبادتیں کی، جو نماز اس نے پڑھے، اس چیز نے اس کے درجات کو اس سے اوپر کر دیا، اس کے مقام و مرتبہ کو اس سے اوپر کر دیا۔ اس وجہ سے جنت کے اندر اس کو پہلے بلایا گیا، جنت میں پہلے اس کو داخل کیا گیا۔ تو میرے بھائیو، آپ اور ہم سوچے کہ جو رمضان گزر گیا، ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی، لیکن یہ رمضان جو اب ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، جس کے لیے اللہ سے بار بار دعا کرو۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینہ پہلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان کی عبادتیں ہمیں تو نصیب فرما دے۔ لہذا ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ایک چند دن کے اندر آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اللہ صحت، عافیت اور تندرستی کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما، پورے امن اور شانتی کے ساتھ اللہ ہم تمام کو عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جیسے ہی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، منادی لگاتے ہیں۔ منادی کیا لگاتے ہیں؟ منادی اس بات کا لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو۔ اور دوسری طرف یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے، اے برائی کرنے والے، اے غلط کرنے والے، اے گناہ اور معصیت میں زندگی گزارنے والے، اے جھوٹ اور خیانت کرنے والے، بس کرو، اب اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کے فرشتے یہ بھی اعلان کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان فرمائی، آپ اس حدیث پر اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگوں کے اندر 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لوگوں میں 3 طرح کے لوگ، 3 طبقہ کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو باعمل ہوتا ہے، یعنی زندگی میں ہمیشہ عمل کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا موقع نہیں چھوڑتا ہے۔ اور ایک ہے بے عمل، کیا نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، تو بے عمل ہو گیا وہ شخص۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جسے بد عمل کہا جاتا ہے، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہی کام کو کرتا ہے۔ شریعت نے کہا یہ کام حرام ہے، پھر بھی اس کام کو کرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے جھوٹ مت بولو، حرام مت کھاؤ، لیکن وہ وہی کام کرتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ان تینوں شخص کو، تینوں افراد کو، تینوں طبقہ کے لوگوں کو اعلان کر کے کہتا ہے کہ اس رمضان کی قدر کرو، اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو سدھارو۔ نیکی کرنے والے کو کہتا ہے خوب نیکی کماؤ، بے عمل سے کہا جاتا ہے کہ عمل کرو، اور بد عمل سے کہا جاتا ہے کہ اپنی بد عملی سے توبہ کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو درست کر لو۔ میرے بھائیو، یہ رمضان مبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے مہینہ آتا ہے، ہماری اور آپ کی ٹریننگ کے لیے مہینہ آتا ہے۔ ہم کو آپ کو تربیت دیتا ہے کہ 11 مہینہ کیسے زندگی گزارنا ہے، کس طرح سے ہم کو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی اطاعت کرنا ہے، اور ہمارا جو دشمن شیطان ہے اس کے فریب سے، اس کے مکر سے، اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو ہمیں کیسے بچانا ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں کے لیے آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ ایک انسان روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا، ایک انسان روزے کی حالت میں غلط چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا، ایک انسان روزے کی حالت میں حرام کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پوری زندگی کو بھی ایک روزہ سمجھ لو،
पूरी जिंदगी को भी एक रोज़ा समझ करके तुम अपनी ज़िंदगी को गुजारो। जैसे तुमने रमज़ान के रोज़े और रमज़ान के महीने का कदर करते हुए अपने दिलों में तुमने अल्लाह का डर, खौफ तुमने पैदा किया, खौफ व खशियत की वजह से तुम्हारे आंखों से आंसू कितने मरतबा निकले। रमज़ान गुजरते ही तुम इन तमाम चीज़ों पे कायम रहना। जो रब तुमको रमज़ान में देख रहा था, जिस रब का तुम रमज़ान में एहतराम कर रहे थे, जिस रब की खौफ तुम्हारे दिलों में रमज़ान के महीने में था, वही खौफ 11 महीने भी होना चाहिए, वही कैफियत 11 महीना भी होनी चाहिए। और इससे बड़ी बात यह है कि मेरे भाइयों, हमारी जिस्म और हमारी जो रूह है, इसकी तरबियत के लिए ये महीना आता है। जिस तरह से हमारे जिस्म को थकावट होती है, इसी तरह से रूह को भी थकावट होती है। जिस तरह से हमारे जिस्म को भूख लगती है, इसी तरह से रूह को भी भूख और उसकी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जिस तरह से इंसान का जिस्म बहुत सारे प्रॉब्लम का शिकार होता है, इसी तरह से इंसान का रूह भी बहुत सारे प्रॉब्लम का शिकार होता है। लिहाजा रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में इंसान के जिस्म की जहाँ तरबियत की जाती है, वहीं पर रूह की तरबियत की जाती है। कैसे? आप देखिए, इंसान जब रोज़ा रहता है, मेडिकल साइंस कहती है, तिब कहती है कि इंसान का रोज़ा रखना और इंसान का पेट का खाली रहना बहुत सारी बीमारियों से इंसान की हिफाजत होती है। इसलिए अरबी ज़बान के अंदर एक कहावत है कि तमाम बीमारियों का मरकज़ क्या है? पेट है। इंसान का पेट तमाम बीमारियों का मरकज़ है। लेकिन जब इंसान रोज़ा रखता है, तो ये रोज़ा जो इंसान रखता है कंटिन्यू 1 महीना, तो ऐसी सूरत में इंसान के जिस्म में जितनी ज़ायद चीज़ें होती है, बढ़ी हुई चीज़ें होती हैं, जो इंसान को नुकसान पहुँचा रही होती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें भूख की वजह से, खाली पेट की वजह से, वो तमाम की तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती है और इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाता है रोज़ा रखने से। मेरे भाइयों, और रूह को कैसी ग़िज़ा पहुँचती है? रूह को ऐसी ग़िज़ा पहुँचती है कि इंसान तिलावत कुरान करता है, क्योंकि ये कुरान का महीना है। कुरान की तिलावत करता है, इंसान दुआ करता है, मुनाजात करता है, ज़िक्र अज़कार करता है, हम्द व तहलील करता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें इंसान की रूहों को ग़िज़ा पहुँचाती है। तो मालूम ये हुआ कि ये महीना हमारी और आपकी जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीक़े से हमारी और आपकी तरबियत करता है। मेरे भाइयों, ये महीना हिदायत का महीना है, ये महीना हिदायत का महीना है। ये इस महीने के अंदर अगर लोग अपने आप को बुराई से रोक करके खैर और भलाई की तरफ अगर इंसान नहीं लाता है, रमज़ान के महीने को आम महीनों की तरह से गुजार देता है, ऐसे शख्स के हक़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की उस शख्स यानी उस फरिश्ते की बात पर आमीन कह करके, जो फरिश्तों के सरदार यानी जिब्रील अमीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे, आपने 3 मरतबा आमीन कहा। लोगों ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने आज खुतबा में मिंबर पे चढ़ते हुए 3 बार आमीन कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह क्या थी? आपने कहा कि जिब्रील अमीन ने कहा कि वो शख्स खाक आलूद हो जाए, वो शख्स नास हो जाए जो रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना पाए और उसकी कदर ना करे। इस बात पर मैंने आमीन कहा। मेरे भाइयों, तो रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में इंसान अपने आप को सुधार ले। रमज़ान के महीने में अगर इंसान अपने आप को नहीं सुधारता है, तो फिर और कब वो सुधारेगा? कब अपने आप की वो इस्लाह करेगा? रमज़ान के महीने में अगर वो अपने आप को नमाजी नहीं बनाता है, सच्चा नहीं बनाता है, अपनी निगाहों की हिफाजत करने वाला नहीं बनाता है, अपने आप को नेक और साले नहीं बनाता है, तो फिर उसके लिए और दिन बाकी नहीं है कि वो अपने आप की वो इस्लाह करेगा। मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक का ये वो बाबरकत महीना है जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान मजीद को अल्लाह ने नाजिल किया। कुरान मजीद ही नहीं बल्कि आसमानी जितनी किताबें हैं, उन सारी किताबों को अल्लाह ने रमज़ान ही में नाजिल किया। चाहे आप सुहफ़ इब्राहिम ले लें, चाहे तौरात ले लें, चाहे इंजील ले लें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद और हिदायत की जो दूसरी किताबें हैं, उन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया। मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने के हमको और आपको कदर करते हुए सबसे पहले अपने आप को जिन चीज़ों के लिए अपने आप को आपको तैयार करना है, उसमें सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की शुरुआत से पहले हम और आप अपनी नीयतों की इस्लाह करें। नीयतों की इस्लाह करें।
نیت کی اصلاح از حد ضروری سی چیز ہے، نیتوں کا اصلاح کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنی نیت درست کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ انسان جو عمل کرتا ہے انسان کی نیتوں کے حساب سے اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہمارے نیتوں میں کھوٹ ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے میں کھوٹ ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ ہے، خرابی ہے میرے بھائیوں، تو یقین مانو کہ وہ عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے، درستگی کے لیے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ انسان کی نیتوں کا بھی درست ہونا ضروری ہے، اعمال کا بھی ہونا درست ہے، ضروری ہے۔ لہذا ایک آدمی اس کی نیت تو بڑی اچھی ہے لیکن عمل صحیح نہیں ہے، مطلب عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل کرنے پہ اس کو اجر و ثواب نہیں ہے، کتنی اچھی بھی نیت ہو۔ تو لہذا عمل بھی صحیح ہونا ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہونا ہے، اور نیت بھی صحیح ہونا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی درستگی کے بعد احسن عمل بنتا ہے، جس عمل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو احسن عمل اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ احسن عمل اگر تمہارا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ضائع کر دے گا، رائگاں کر دے گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین ہواؤں میں اڑا دے گا، ضائع کر دے گا، اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو میرے بھائی اتنے بڑے عمل کرنے جا رہے ہیں، اتنے بابرکت مہینے میں، اتنے مقدس مہینے میں، ہدایتوں کے مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسے مہینے میں اگر ہمارے اعمال اور ہمارا ایمان اور عقیدہ اگر درست نہ ہو تو ان تمام چیزوں کا کچھ حاصل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لہذا اللہ کے لیے کتاب و سنت کے مطابق اپنے سارے اعمال کو بناؤ، اور اس کے بعد جو دوسری اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ توفیق کا ملنا بہت ضروری ہے عبادتوں کو کرنے کے لیے۔ اگر توفیق نہ ہو تو انسان نیکی کے راہ کو چھوڑ دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے وقت کو۔ آپ دیکھیں گے کہ شروع رمضان کے اندر الحمدللہ ابتدائی دنوں میں ہر آدمی کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ جوش اور جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری لمحے تک نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دے دے اس کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، کیا دعا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ تو ہدایت دے، یعنی توفیق دے نیک کام کرنے کی۔ تو میرے بھائیو، ہم جس مہینے کے اندر ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ یعنی قرآن کا مہینہ ہے، تو ہمارا قرآن سے خاص تعلق ہونا چاہیے، قرآن سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، قرآن سے ہمارا گہرا ربط ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے یہ انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، بہتری کا راستہ دکھاتی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس شخص کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے اور بڑا بدلہ ہے جو انسان کی اس ہدایت کو اپناتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کا اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو جہاں بہت سارے معجزات دیا، جہاں بہت سارے معجزات، اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں تقریباً 3000 معجزات دیے گئے۔ ان تمام معجزات میں سب سے اہم اور سب سے بڑا معجزہ کون سا معجزہ تھا؟ قرآن مجید کا معجزہ تھا۔
قرآن مجید کا معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب سے ہم جڑنا، اس کتاب سے ہم اپنا تعلق پیدا کرنا، اس کتاب کو ہم پڑھنا، اس کتاب کو ہم سمجھنا، اس کتاب کی ایک ایک بات پہ غور و فکر کرنا۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں بیان فرمائی ہے جو باتیں کہ آپ کو دنیا کی اور کتابوں کے اندر نہیں ملے گا۔ آج ایک انسان ہدایت کے ارادے سے اگر قرآن کو چھوڑ کر کے تورات پڑھتا ہے، انجیل پڑھتا ہے، کوئی اور کتابیں پڑھتا ہے، وہ انسان کبھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ نے اسی قرآن کو لازم کیا ہے، اور اس قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی، تمام کتابوں کے احکامات اور تمام کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا، یعنی اس کے آرڈر کو اللہ نے ختم کر دیا میرے بھائیوں۔ تو لہذا اس قرآن مجید سے اپنا تعلق آپ پیدا کریں۔ قرآن مجید کو آج مسلمانوں نے اٹھا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا 1400 سال پہلے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کتاب کا مخاطب بنایا، جو لوگ جن کو عرب کہا جاتا ہے، اور عرب کے لوگ بالکل ان پڑھ تھے، گنوار تھے، امی تھے، کوئی تہذیب نہیں ان کے پاس، کوئی کلچر نہیں ان کے پاس، جو ظلم و بربریت کی ہر حدوں کو انہوں نے پھیلا دیا تھا، جو قوم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتی تھی، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا پہلا مخاطب بنایا۔ لیکن اس کتاب کے ملتے ہی ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلیاں آئیں۔ 50 سال کی قلیل سی مدت میں پوری دنیا کے لیے وہ امام بن گئے، رہنما بن گئے، رہبر بن گئے، امین بن گئے، امانت دار بن گئے، اور پوری قوم اور پوری دنیا کی اصلاح کرنے والے داعی اور مبلغ بن گئے، اسی قرآن مجید کی بدولت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ سربلندیاں عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو اللہ ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بیان فرمایا کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے مقدمہ دائر کریں گے۔ مقدمہ کیا دائر کریں گے؟ کہیں گے اللہ رب العالمین سے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ پروردگارا میرے قوم کے لوگوں نے میرے بعد قرآن مجید یعنی تیری کتاب کو، کلام الہی کو اللہ پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا صحیح طریقے سے جانتے ہیں؟ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیو۔ ہم مسلمان ہیں، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہم نے اسلام کے اوپر زندگی گزارے ہیں۔ واللہ اگر ہمیں قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے، اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کی عدالت میں؟ آپ دنیا کی ہر ٹیکنک کو آپ سیکھ لیتے ہیں عمر کے کسی بھی مرحلے میں، کیا قرآن اگر آپ سیکھنا چاہیں تو نہیں سیکھ سکتے؟ قرآن مجید اگر ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر سکتے؟ لہذا خود بھی سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کتنی عظیم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن مجید اگر کوئی آدمی سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس انسان کے لیے، ایک نارمل انسان جو قرآن پڑھتا ہے اس کو ایک ثواب ہے، اور ایک انسان جو تکلیف کے ساتھ سیکھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ آپ نے کہا لہو اجران یتقعقع، جو انسان اٹک کر کے، ہجے کر کے، رک کر کے پھر بھی پڑھتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ دو ثواب ہے اس انسان کے لیے، ایک تو پڑھنے کا ثواب، اور دوسرا وہ جو تکلیف اٹھا رہا ہے، تکلیف اٹھا کر جو کوشش کر رہا ہے اس کا ثواب۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں اسلامی، آپ اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیں، اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ آپ تصور کرو، صحابہ کرام 50 سال 70 سالوں کی زندگیوں میں انہوں نے ایمان لائے، قرآن کو انہوں نے سیکھا ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے حافظ اس عمر کے اندر ہو گئے وہ لوگ۔ لہذا ہم اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے۔ لوگوں نے قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ کتاب صرف عالموں کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، بالکل غلط بات ہے یہ۔
शैतानी वसवसा है ये। लिहाजा कुरान ने, अल्लाह ने हर इंसान के लिए, अल्लाह ने इस कुरान को आसान किया है और हर इंसान के लिए तदब्बुर और तफक्कुर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने का हुक्म दिया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, इस किताब को गौर व फिक्र करने वालों के लिए अल्लाह ने आसान कर दिया है। लिहाजा कुरान मजीद के अंदर गौर व फिक्र करना, कुरान मजीद का जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान में सुनने का एहतिमाम करते हैं, वहीं पर तिलावत का भी एहतिमाम करें। सुनना भी अजर व सवाब है, तिलावत भी अजर व सवाब है, इस किताब को पढ़ना और पढ़ाना भी अजर व सवाब है, इस किताब को सीने में महफूज करना भी अजर व सवाब है। सारे के सारे मुक़द्दस और खैर के काम है। लिहाजा खुद भी कुरान से अपने आप को जोड़ो और अपने औलाद और अपने बच्चों को भी कुरान मजीद से जोड़ने की कोशिश करो। अपने बच्चों को कुरान मजीद से ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश करो। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि आप अगर अपने औलाद और अपने बच्चों को कुरान मजीद सिखाते हैं, ये सदक़ा जारिया होगा। और कल क़यामत के दिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला सारी इंसानियत के सामने आपको नूरानी मिंबर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बिठाएगा। इससे बड़ी इज़्ज़त और शान की बात क्या हो सकती है। तो लिहाजा हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर कुरान को जिस तरह से हमने छोड़ दिया है, या कुरान को हमने सिर्फ इंसान जब मरने लगता है, रूह निकलने लगती है, उस वक्त पढ़ने की किताब हमने समझ लिया है, या हमने कुरान मजीद को मरने के बाद कब्र पर खड़े होकर के टेंट डाल करके 2 दिन 4 दिन में ख़त्म करने की किताब समझ रखी है, या शादी विवाह में तोहफे तहाइफ देने की किताब समझ रखी है, या झगड़े लड़ाई के वक्त हाथ रखकर कसम खाने की किताब हमने समझ रखी है। तो वलियाज़ु बिल्लाह मेरे भाइयों, बहुत बड़े धोखे में आप और हम हैं। लिहाजा ऐसे धोखों से, ऐसी गलतियों से अपने दिलो दिमाग को पाक करो। कुरान मजीद इसलिए नाजिल नहीं किया गया है। कुरान मजीद की आयत का आप असर लें, कुरान मजीद की आयतों को आप एक ही आयत सही गौर व फिक्र करके आप पढ़ने की कोशिश करें, या कम अज़ कम रोज़ाना 4 से 5 आयत की तिलावत करने की आप समझिए आदत सी डालें। रोज़ाना मुझे 10 से 15 मिनट, 20 मिनट सुबह में हो या शाम में हो, मुझे तिलावत कुरान मजीद का एहतिमाम करना है। लिहाजा रमज़ान हमको और आपको कुरान मजीद से जोड़ने के लिए आता है, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए आता है, कुरान मजीद से हमको और आपको ताल्लुक़ पैदा करने के लिए रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब रमज़ान का महीना आता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद जो है जिब्रील अमीन को सुनाया करते थे। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को कुरान सुनाया करते थे। तो लिहाजा मेरे भाइयों, आपको कुरान पढ़ना कुछ नहीं आता तो कम अज़ कम बहुत सारे कारी हैं, पढ़ने वाले हैं, आप उसको ऑन करके आप सुने, कम से कम उस आवाज़ को, उसके ज़रिए भी आपको अजर व सवाब मिलेगा। लिहाजा ऐसी नेकियों को अपने हाथ से आप जाने ना दें। तो लिहाजा कुरान मजीद से हमारा रिश्ता मजबूत हो और कुरान मजीद के हम पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वाले बने। कल क़यामत के दिन हम अपने आप को कुरान मजीद की वजह से अपनी इज़्ज़त और शर्फ़ को हम बढ़ा सकते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल-माहिरु बिल कुरान मअस-सफ़रतिल किरामिल बररा, कि जो लोग कुरान मजीद के एक्सपर्ट होते हैं या कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ पैदा करते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बुज़ुर्ग फरिश्तों के साथ उनका शुमार करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की नज़र में जो फरिश्ते बहुत आला मकाम के हैं, उनके साथ उनका शुमार होगा। आप अगर चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं तो कुरान से अपनी मोहब्बत को बढ़ाएं, अपना ताल्लुक़ बढ़ाएं। तो मेरे भाइयों, इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से यही बात मालूम होती है कि ये महीना जो रमज़ान का महीना हमको आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नसीब होने वाला है। ज़रा आप गौर करो कि 2 साल 3 साल पहले जब कोविड का ज़माना था, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से हम और आप मस्जिदों से महरूम थे, अपने घरों में हम इबादतें मजबूरी की हालत में कर रहे थे। कितना हमको फ़ील हो रहा था, कितना हमको एहसास हो रहा था कि हमारी इबादतें नहीं हो रही है, हमारी रियाज़तें नहीं हो रही है। अल्लाह ने आज अगर ये मौका दिया है तो अपनी ज़िंदगी के इस रमज़ान को बेहतर रमज़ान बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मालूम नहीं कि आने वाला रमज़ान हमको मिले या ना मिले। कितने ऐसे लोग जो हमारे साथ इससे पहले रमज़ान में थे, आज नहीं है वो, कितने ऐसे लोग जो हमारे साथ इससे पहले रमज़ान में थे, आज नहीं है वो। लिहाजा
ہمارے درمیان نہیں ہے وہ موجود. تو لہذا اللہ تعالیٰ ہم کو یہ موقع دے یا نہ دے، لہذا اس مہینے کے اندر، اس مہینے کا یعنی اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر کے خوب عبادت کرو، خوب اپنے آپ کو تھکاؤ، اور جس قدر تھکا سکتے ہو تھکاؤ. رمضان کا مہینہ صرف اور صرف کھانے پینے کی تیاری کرنے کا مہینہ نہیں میرے بھائیو. ضرورت کے تحت ضرور کھائیں پیئیں، کھانے پینے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن فوکس کن چیزوں پہ ہونا چاہیے؟ فوکس ہماری عبادتوں کے اوپر ہونا چاہیے. یہ اصل مقصد ہونا چاہیے. انسان تو کم بیشی کھا کر، کچھ کھا کر انسان کا اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، لیکن یہ موقع جو وقت ہے، یہ وقت معلوم نہیں پھر ہم کو ملے یا نہ ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں میرے بھائیو کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس بابرکت مہینے کے اللہ رب العالمین ہم کو آپ کو قدر کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کی ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے اندر ہم کو آپ کو خوب دل جمعی کے ساتھ پوری اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے لیے ہم کو آپ کو عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم حضرات، ابھی آپ استقبال رمضان کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور اس کے بعد اس مہینے کا تعلق، رمضان المبارک کا تعلق قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے، جس سے آپ کے سامنے بات بیان کی گئی کہ ہم کو اور آپ کو زندگی میں ہمیشہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے. صرف رمضان کے حد تک ہمارا تعلق نہ ہو، بلکہ اس بات کو دل و دماغ کے اندر اتارنا ہے. میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہے صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب صدقات و خیرات کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے اور آپ حکم بھی دیتے غریب و مسکین اور ضرورت مندوں کا خیال کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر غریب اور مسکینوں کے پاس جاتے، ان کے پاس جو میسر ہوتا انہیں کھلاتے، اور ان کے ساتھ وہ افطاری کیا کرتے. تو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر صدقات و خیرات کے جہاں بہت سارے اجر و ثواب ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور غضب کو اللہ تعالیٰ کے نرم کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو کم کرتا ہے صدقہ و خیرات. تو اللہ نے جو بھی صلاحیت دیا ہے اس مہینے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، اور اس کے اندر جو واجبی صدقات یعنی زکوٰۃ ہے، انشاءاللہ اس مسائل کو میں اس کے بعد بیان کروں گا آپ کے سامنے. لیکن وقتی طور پر میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر آپ خوب نفلی صدقات و خیرات اور واجبی صدقات جو بھی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر دھیان اور توجہ دینے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. میرے بھائیوں، ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بیان کر دوں کہ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں افطاری کرانا، غریب اور مسکین کو کھلانا، روزہ کھلوانا، یہ بھی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، تو ضرور ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ان موقع کو آپ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. اسی طرح سے ایک دو اعلانات ہیں جس کے ذریعے سے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. وہ ایک اعلان یہ ہے کہ SKSM ساؤتھ کرناٹکا سیلفی موومنٹ کی طرف سے ہر رمضان کی طرح اس رمضان سے پہلے جو رمضان کٹ ہوتا ہے غریب اور مسکینوں کے لیے، اس کا انتظامات کیا گیا ہے اس سال بھی، جس کا پرائز ایک کٹ کی 2500 روپیہ ہے، جہاں پر مسجد کے باہر ذمہ دار وغیرہ رہیں گے، آپ ان تک اپنا جو بھی تعاون ہے آپ پہنچا دیں. دوسرا یہ ہے کہ ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی آپ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جائیں. اللہ رب العالمین آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، اور بقیہ مال کے اندر اللہ رب العالمین خیر و برکات نصیب فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی بیمار ہے اللہ ان تمام کو شفائے عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے. آمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر.